اب آئیے سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف ہیں یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں 5 حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں۔ ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں 5 ہیں لیکن 2 علیحدہ لکھے جائیں گے، حامین، اور ایک آیت بن جائے گی، عین سین قاف، یہ دوسری آیت ہے۔ یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقطعات 5 ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی، اور گئے تھے عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آ گئے، انہیں واپس کیجئے۔ تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا آپ کا جس کو آپ خدا مانتے ہیں۔ تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، حضرت مسیح کے، تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابی طالب بن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا کہ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں۔ اور پھر اعلان کیا، مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ ذکر تو کرنا حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی۔ حضرت زکریا کتنے بوڑھے تھے، اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھیں وہ ساری عمر جو ہے مانج رہی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپکے چپکے، دل ہی دل میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا ہے، بالکل سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں۔ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں۔ آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے، عام حالات دیکھیں، دنیاوی مسائل کو دیکھیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے میرے بعد، یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر۔ اب یہاں ولی کا لفظ کہا، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے، اور میری کیا ہے یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے۔ وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اسے تو بنائیو، رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، راضی اور مرضی دونوں کے معنی میں آ جائے گا، وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ دونوں پہلو جو ہے رضی کے اندر آ جائیں گے۔ انہیں جو اب یہ بشارت مل رہی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں، میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو